بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام یونس ہے اور والد صاحب کا نام متہ بن شتہ ہے۔ بعض حضرات نے متہ ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے۔ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو شروع کر دی کہ وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے جنگل میں نکل آئے، اور رو رو کر صد کے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گر گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفیاں کی تھیں سب کی سب آپس میں معاف کر دیں۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل سے عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صد کے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کی صورت میں کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا،
لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ کشتی آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام نکلا تھا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیڑ میں قید رہے، مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں ان آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کی حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔
محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر اچھی لگ جائے تو دیکھ لینے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیجئے۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اسے ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔